بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان صفحہ نمبر 3 پر نظریہ پاکستان کا مفہوم میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظریے کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ بے شک جو قومیں اپنے نظریے کو نظر انداز کر دیں ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے نظریے کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ آج ہم نظریہ پاکستان کا مفہوم کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر رکھی گئی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے اور اس کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں سے ہے۔ یہی وہ لائحہ عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ جی ساتھیو، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نظریہ ایک خیال، ایک سوچ یا ایک فکر کا نام ہے اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ اس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر رکھی گئی۔ بے شک پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور جس فلسفہ حیات پر اس کی بنیاد رکھی گئی وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام وہ فلسفہ حیات ہے جو نیا اس دنیا میں نہیں آیا بلکہ 1400 سال پہلے اس سرزمین پر آیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے جب یہ بات سوچی کہ مذہب کی بنیاد پر دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں سے جدائی اختیار کی اور اپنا الگ وطن قائم کیا، اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ مذہب کے اعتبار سے ہندو، سکھ، عیسائی اور ان تمام لوگوں سے الگ ہیں، لہٰذا ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ دین اسلام کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں سے رہا ہے، یعنی 1400 سال پہلے دین اسلام کا اس دنیا میں ظہور ہوا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر آنکھ کھولی اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا آغاز کیا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا اور نافذ رہا۔ اسلام صرف چند ایک عبادات یا چند نظریات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل لائحہ عمل ہے، یعنی ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں ہر پہلو میں رہنمائی دی جاتی ہے۔ دین اسلام اسلامی نظریہ حیات تھا اور یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور و محکوم رہے۔ جب انگریزوں کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برصغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ جی ساتھیو، برصغیر میں صدیوں تک مسلمان حکومت کرتے رہے اور آزادانہ زندگی گزارتے رہے۔
جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، انگریزوں کے پاس چونکہ جدید اسلحہ تھا، اس لیے وہ اس جنگ کو جیت گئے اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ہندو چونکہ بہت عیار اور چال باز تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اس جنگ کا زیادہ ذمہ دار مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا، ان کے مدارس بند کر دیے گئے، ان کی دکانیں، ان کی جائیداد اور زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے اس وقت بہت مشکل حالات کا سامنا کیا۔ اس کے بعد جب انگریزوں کا راج ختم ہونے لگا تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہندو چونکہ زیادہ تھے برِ صغیر میں، اس لیے انگریزوں کا راج ختم ہونے کے بعد ہندوؤں کا راج شروع ہو جاتا اور مسلمان پھر سے دائمی غلامی کا شکار ہو جاتے۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برصغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں شروع کیں۔ انہی اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان مرز وجود میں آیا۔ جی ساتھیو، سر سید احمد خان، قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی ہستیوں نے مل کر کوشش کی اور ہمیں ایک آزاد سرزمین پاکستان کی صورت میں مہیا کی، جس پر مسلمانوں نے آزادانہ زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھے تھے، وہ پورے ہوئے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کا مفہوم پڑھا کہ نظریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد دین اسلام پر رکھی گئی۔ اس لیکچر کو بہت اچھی طرح تیار کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔